بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاسا کتا اور جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کو سفر میں پیاس لگی، اس نے ایک کنواں دیکھا اور اس میں اتر کر پانی پیا۔ جب باہر آیا تو ایک کتے کو دیکھا جو ہانپ رہا تھا اور پیاس کی وجہ سے گارے کو چاٹ رہا تھا۔ آدمی نے دل میں کہا کہ اس کتے کی پیاس کی وجہ سے وہی حالت ہے جو تھوڑی دیر پہلے میری تھی۔ وہ کنویں میں اتر گیا، اپنے موزے کو پانی سے بھر دیا اور منہ میں پکڑ کر باہر لے آیا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند آیا اور اس کی بخشش کر دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا، کیا چوپایوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بھی ہمارے لیے ثواب ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہر ذی روح کے ساتھ بھلائی کرنے میں ثواب ہے۔ اس قصے میں ہمارے لیے بڑے تربیتی اسباق ہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان پر گہری غور و فکر کرے تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ اسلام نے زندگی کو اور ان چیزوں کو کتنی عزت دی ہے جو انسانوں، حیوانوں، نباتات اور جمادات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یعنی ہم نے کا ترجمہ یقیناً ہم نے انسان کو کرامت سے نوازا ہے۔ اس آیت میں کسی رنگ، نسل، زبان یا دین کا کوئی ذکر نہیں، اور پھر انسان کی عظمت تو تمام تہذیبوں میں مسلم ہے، لیکن اسلام اس لحاظ سے دنیا کی دوسری تہذیبوں کو پیچھے چھوڑ گیا کہ اس نے حیوان کو بھی محترم ٹھہرایا ہے۔ اسلامی تہذیب کے اصولوں میں حیوانوں پر رحم کے حوالے سے جو بات پہلے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ حیوانات کی بھی انسانوں کی طرح ایک الگ دنیا ہے جس کی اپنی خصوصیات ہیں، ان کی اپنی الگ طبیعت اور شعور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، سورہ انعام۔ ترجمہ، اور زمین میں جو چلنے پھرنے والے حیوان یا دو پروں سے اڑنے والے پرندے ہیں، ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں، اس لیے وہ اس طرح رحم اور نرمی کا حق رکھتے ہیں جس طرح کے انسان۔ حدیث شریف میں ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن، جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، من اعطی الرفق فقد اعطی حظہ من خیر الدنیا والآخرہ، جس کو نرمی سے نوازا گیا اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں میں سے ایک بڑا حصہ مل گیا۔ اور حیوان پر رحم کرنے والا تو کبھی کبھی جنت میں داخل ہونے کا مستحق بن جاتا ہے، جس طرح اس قصے میں آیا ہے کہ ایک آدمی نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور جنت میں داخل ہوا۔ اس طرح حیوان کے ساتھ سختی کرنا کبھی کبھی جہنم میں داخل کر دیتا ہے، جس طرح اس عورت کے قصے میں آیا ہے جو بلی کو باندھ کر رکھنے کی وجہ سے جہنم داخل ہوئی۔ شریعت نے حیوانوں پر رحم کرنے کے بارے میں باقاعدہ قانون مقرر کیا ہے، چنانچہ کھڑے جانوروں کی پشت پر زیادہ ٹھہرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تتخذی ظہور دواعیکم کراسیا، لا تتخذوا ظہور دوابکم کراسیا، اپنے جانوروں کی پشتوں کو کرسی نہ بناؤ۔ شریعت جانوروں کو بھوکا رکھنے اور اس کو کمزور اور مریل بنانے کو بھی حرام قرار دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کا پیٹ سکڑ گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمہ فارکبوها صالحۃ وکلوها صالحہ، ابو داؤد ابن خزیمہ۔ ترجمہ، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اگر تم ان پر سواری کرنا چاہتے ہو تو چاہیے کہ وہ صحت مند ہوں، اور اگر ذبح کر کے کھانا چاہتے ہو پھر بھی ان کو صحت مند ہونا چاہیے۔ اس طرح جانوروں کو اپنی طاقت سے زیادہ کام پر مجبور کرنا بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے، آپ نے وہاں ایک اونٹ دیکھا۔ اونٹ کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بڑا غمگین ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اونٹ کے آنسو پوچھ لیے اور پوچھا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ مالک نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں اس کا مالک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس چوپائے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے جس کا اللہ تعالیٰ نے تجھے مالک بنایا ہے؟ اس نے مجھے شکایت کی کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور ہمیشہ اس سے کام لیتے رہتے ہو۔ احمد، ابو داؤد۔ اس کے علاوہ صرف مزہ لینے کے لیے شکار کرنے کو بھی حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے،
جس نے ایک چڑیا کو بھی فضول قتل کیا تو قیامت کے دن چیخ چیخ کر کہے گی کہ اے میرے رب، فلاں نے مجھے کسی فائدے کے لیے نہیں بلکہ بالکل فضول قتل کر دیا۔ نسائی ابن حبان۔ حیوان کو نشانہ بازی کے لیے ہدف بنانے کو بھی حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر لعنت بھیجی ہے جو کسی جاندار چیز پر نشانہ بازی کرے۔ بخاری مسلم۔ شریعت جانوروں کو آپس میں لڑانے سے بھی منع فرمایا ہے اور اس کی پیشانی میں آگ سے داغ لگا کر نشانی بنانے کو بھی ممنوع قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھے کے پاس سے گزرے جس کی پیشانی میں نشان لگایا گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الذی وسمہ، وہ شخص ملعون ہے جس نے یہ نشانہ لگایا ہے۔ لعن اللہ الذی وسمہ۔ اور مزید سنو، حیوانوں کے اوپر یہ شفقت کتنی مثالی ہے اور اسلامی تہذیب کے لیے کتنے فخر کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ہم نے ہمراہ ایک چڑیا نما پرندہ اور اس کے 2 بچے دیکھے تو ہم نے دونوں بچوں کو پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر وہ پرندہ ہمارے پاس آیا اور اپنے پر پھڑپھڑانے لگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پوچھا اس کو کس نے اپنے بچوں کے بارے میں دکھی بنایا ہے، اس کے بچے اس کو واپس کر دو۔ آپ نے مزید دیکھا کہ ہم نے چیونٹیوں کے ایک ٹھکانے کو جلا ڈالا تھا۔ آپ نے پوچھا اس کو کس نے جلایا ہے، ہم نے جواب دیا یہ تو ہم نے جلایا ہے۔ آپ نے فرمایا آگ کے مالک کے علاوہ کسی کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ آگ کے ذریعے سزا دے۔ ابو داؤد۔ ان تعلیمات کی روشنی میں فقہاء کرام نے حیوانات پر شفقت کے بارے میں جو احکام مقرر کیے ہیں ان کا اثر حاضر میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ حیوان کا نفقہ اس کے مالک پر واجب ہے۔ اگر مالک اپنے جانور پر خرچ کرنے سے انکار کرتا ہے تو اس کو مجبور کیا جائے گا کہ یا تو اس پر فروخت کر دے یا اس پر کما حقہ خرچہ کرے، یا پھر اس کو کسی ایسی جگہ میں چھوڑ دے جہاں وہ اپنے لیے رزق تلاش کر سکتے ہیں اور درندوں سے محفوظ رہیں۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر وہ حلال جانور میں سے ہے تو وہ اس کو ذبح کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں جانوروں پر، حیوانات پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔